اگر آپ اپنی روح کی انلائٹمنٹ، روح کی زندگی، روح کی پرواز کو درست کرنے کے سفر پر آ گئے ہیں، اب آپ نے اپنے نفس کا کہا نہیں ماننا، اب آپ نے اپنے نفس کی پرواہ نہیں کرنی، اب آپ نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، شیطان کے نرغے میں نہیں آنا۔ یہ کب نہیں آئیں گے؟ جب آپ کے پاس کوئی علم ہوگا، کوئی ایک اسپیسیفائڈ ایسی جہت ہوگی، آپ اپنا تعلق اللہ کے ذکر سے، قرآن کریم سے، حضور کے فرمانوں سے، حضور کی سیرت سے جوڑیں گے، تبھی یہ چیزیں ممکن ہوگی کہ آپ اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں نہ آئیں، اس کے ہاتھوں گرے نہ، تبھی یہ ممکن ہے۔ ویسے یہ نہیں کہ آپ اس کو کوئی ایسا اکیلا ہی ایسا معاملہ ممکن نہیں ہوتا، جب تک آپ اللہ کے اس خاص ڈیوائن میسج کے ساتھ نہیں جڑتے، آپ جب تک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محور اور مرکز نہیں بنا لیتے، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو پھر اب یہ آخری جو لفظ ہے نا، یہ بہت پیارے ہیں۔ تو پھر اللہ ہی کافی ہے، اللہ کافی ہے اس شخص کو۔ یہ یہاں پر اس نفس کی اس حالت کو بیان کیا گیا ہے جیسے نفس امارہ ہوتا ہے، پہلے آپ شرارتوں پر راغب نفس، پھر آپ لوامہ، ملہمہ، لوامہ، مطمئن ہو گیا، مطمئنہ تک بھی پہنچنا بڑی سعادت ہے، لیکن پھر اس سے اگلی بھی سٹیجز ہیں، کاملہ، اب اس کو بڑی کاملیت، کاملہ جب آپ مطمئنہ سے آگے بڑھتے ہیں نا، نفس کاملہ اس شخص کو ملتا ہے جو پھر اس مطمئنہ کی تعلیم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں لگ جائے۔ اب اس کو دیکھیں نا، ایک شخص کو خود اپنے نفس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی چلی جائے گی تو وہ ضرور کامل ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اب اس نے دوسروں کو جب بتانا شروع کیا، جب دوسروں کے لیے اسٹرگل شروع کی، اب اس کو نفس کاملہ ملا، پھر نفس راضیہ مرضیہ، یہ ہے تسلیم و رضا والا، اللہ ان کو کافی ہے۔ یہ یہاں تک، یہ تمام پورے پچھلے میسج کا جو کنکلوژن ہے، جو اس تمام پورے اس کا ایک خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس شخص کو نفس راضیہ مرضیہ مل جاتا ہے، وہ اللہ کی تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتا ہے، وہ اللہ کی ہر بات کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کی ہر بات کی ہر رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو ترجیح دے دیتا ہے۔ تو یہی ہے وہ شخص جو کامیاب